السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی رابطے کی زبان اردو. گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اردو جہاں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے وہاں یہ قومی تشخیص کی علامت بھی ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی لشکر کے ہیں. جو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے. ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچی وغیرہ شامل تھے. ظاہر سے یہ لوگ مختلف زبانیں ہی بولتے تھے. ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی. چونکہ یہ زبان لشکر اردو سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا. اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے. شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا. بعد میں یہ ریختہ کہلائی. اس کے بعد اردوئے معلیٰ اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے. مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا. مثلاً میر خسرو ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے تھے. ریختہ کے دور میں مصحفہ وغیرہ اور اردوئے معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور ہیں. 1647 میں آگرہ کی بجائے شاہ جہاں نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے. بادشاہ نے اس بازار کو اردوئے معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا. لہذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردوئے معلیٰ یا زبان دہلوی کہا جانے لگا. جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا. اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی. اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی. اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد کلی قطب شاہ والنی گوالکنڈہ نے مرتب کیا. دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے. جب دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا اس میں مرزا محمد رفیع سودا، امیر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں. دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی. اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے. 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی ترقی ملی. اسی دور میں ذوق بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے. مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی ہوئی جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا. سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی. سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو کئی جہتوں سے روشناس کرایا. اس دور میں قومی احساس درد بحثیت مجموعی پیدا ہوا. اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا. انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی مسلمان دور
تاریخ کو ایک نئے انداز میں شامل کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ ان پر جو افساد مسلم اقدار پر دباؤ پڑی ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات و مشکلات کا مقابلہ کریں۔ گائز ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔